اب آپ کی خبر کوئی دوسرے دن اخبار میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس نے کل اس سے زیادہ تفصیلات آن لائن دیکھی ہوتی ہے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوتی ہے، 3 منٹ میں پڑھنا چاہتا ہے جو کچھ بھی، کتنی بھی بڑی خبر ہو، اس کی ساری امپورٹنٹ تفصیلات ہیں، وہ آپ کو اس کو 250-300 ورڈز میں بتاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں، یہ آپ کے پاس، آپ اگر صحافی ہیں تو کچھ قواعد ہیں آپ کے لیے، کچھ ضوابط ہیں، کچھ لمیٹیشنز ہیں، ان کو سمجھیں، دائرے کو پھرانگنے کی کوشش نہ کریں، اپنے حدود میں رہیں۔ آپ کوئی آسمان سے اترے لوگ ہیں نہیں، آپ کا ایک رول ہے، دیانتداری سے ادا کریں گے تو لوگ بھی آپ کی ریسپیکٹ کریں گے، عزت کریں گے۔ ہیں ہمارے سامنے بہت سارے رول ماڈلز ہیں، جیسا ظاہر ہے کہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ہیں بہت ہمارے جو کر رہے ہیں، ان کی لوگ بہت قدر سے ان کی چیزیں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح کے صحافی ہیں۔ آپ کے پاس آپشنز تو اوپن ہے، چوائس ہے آپ کی ہے، آپ ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ اچھا ہے کہ آپ ناظرین آداب، آج ہم نے دعوت دی ہے جناب ہارون رشید صاحب کو، جو میڈیا کی دنیا سے وابستہ ہے اور دراز سے یہاں یہ مقامی میڈیا میں کام کر رہے ہیں اور نیشنل میڈیا میں ان کا رول اہم ہے۔ تو آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے، ان سے چند سوالات پوچھیں گے ہم رشید صاحب سے۔ سب سے پہلے ہم ان سے جاننے کی یہ کوشش کریں گے جناب رشید صاحب سے، سماج میں میڈیا کا کیا رول ہے؟ رشید صاحب، آپ ایک عرصے سے بحیثیت صحافی رہے ہیں اور وابستہ رہے ہیں، یہاں مقامی میڈیا سے رہے ہیں اور نیشنل میڈیا سے بھی رہے ہیں۔ ایک صحافی ہونے کے ناطے سے میڈیا کا کیا رول ہے سماج میں، سوسائٹی میں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر صحافت کا یہ رول ہے کہ وہ ان حقائق کو سامنے لائے جو لوگوں کی نظروں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، چونکہ ایک صحافی کے وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں، ان کی ایکسیس ہوتی ہے پاور کوریڈورز میں، تو ایک صحافی کا کردار یہ ہے کہ وہ ان تمام حالات و واقعات سے عوام کو جانکاری فراہم کریں جو عوام سے متعلق ہوں، یا یہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ عوام کے جو حقوق اور عوام کی جو معاملات ہوتے ہیں ان کو حکمران طبقے تک یا ایوان اقتدار میں بیٹھے لوگوں تک پہنچانے، اور ایوان اقتدار کے لوگوں کی وہ خفیہ باتیں، وہ معاملات جن کو جاننے کا عوام کو حق ہوتا ہے، ان کو عوام کے سامنے پیش کرنا۔ یہ بنیادی طور پر سادہ الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحافت کا رول ہے، میڈیا کا رول ہے سماج میں۔ اچھا رشید صاحب، یہاں ایک بات ابھر کر سامنے آ رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کا جو رول ہے سماج میں، سوسائٹی میں، لوگوں کے مسائل وغیرہ عوام یہ سرکار تک پہنچانا ہے، اور سرکاری جو کام ہو رہا ہے وہ عوام تک پہنچانا ہے۔ مگر ایک چیز یہاں پہ سامنے آ رہی ہے، میں اگر یہ کہوں کنفلکٹ مینجمنٹ آف سکلز، کہیں یہ لوگوں کے بیچ میں ایک کنفلکٹ ہوتا ہے، کوئی تنازع ہوتا ہے، کہیں سے پریشانی ہوتی ہے، یا کہیں لوگ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ یہ پہنچاتے ہیں سرکار تک، مگر سرکار اس طرف دھیان نہیں دیتی ہے کیونکہ آپ نے بحثیت خبر اس کو پہنچایا ہے۔ جیسے دیکھا گیا ہے ہم سے، یہاں پہ جو ہمارے بزرگ صحافی تھے، سینئر صحافی تھے، جو اب ہمارے درمیان موجود نہیں تھے، وہ اپنی جو ایڈیٹوریل ان کا ہوتا تھا، اپنا جو ویوا پوائنٹ نظریہ ان کا ہوتا تھا، وہ سماج میں جو برائیاں ہوتی تھی یا جو تکلیفیں ہوتی تھی وہ ان کو پہلے لکھتے تھے، اور پھر اس کا سولوشن بھی ساتھ دیتے تھے کہ ایسا ہے، ایسا کرنا ہے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر سوسائٹی تباہ ہو جائے گی، سرکار بھی نہیں رہے گی۔ کیا اس طرح کا مینجمنٹ ہے یا کنفلکٹ مینجمنٹ ہے میڈیا میں؟ دیکھیں، میرے خیال سے بنیادی طور پر صحافی کا کام وہاں پر ختم ہو جاتا ہے جہاں پر وہ حقائق جو ہے ان کو منظر عام پر لاتا ہے، اس کے بعد صحافی کا کوئی رول نہیں بنتا ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایڈیٹوریل پالیسی کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک اخبار کا اداریہ ہوتا ہے، اگر آپ اخبار چلاتے ہیں تو آپ اپنے اداریے میں کسی مسئلے کو اٹھائیں گے، اس مسئلے کے حوالے سے آخر میں آپ کوئی حل بھی پیش کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن ایک صحافی اپنی رائے کسی پہ ٹھونس نہیں سکتا ہے، نہ ہی عوامی حلقوں پہ اور نہ ہی جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں۔ صحافی کا ایک لمیٹڈ، ایک محدود رول ہے،
ایک محدود کردار ہے. اس کا بنیادی کام جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ حقائق کو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ سامنے لائے. ایک بار وہ اس نے سامنے لایا اس کا رول ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کا یہ کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ کوئی انسسٹ کرے یا اس کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کرے. یہ ایک صحافی کا کردار نہیں ہو سکتا. اچھا رشید صاحب، ایک مختصر سا سوال ہے، کیا ایک صحافی کا تعمیری رول سوسائٹی میں نہیں ہو سکتا ہے؟ نہیں، تعمیری رول میں تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی وہ منمانی کے ذریعے، اپنی ایک دونس دباؤ کے ذریعے کسی تعمیری کام کو جو آپ کی نظر میں، جو آپ کے خیال میں تعمیری ہو، اس کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ تو کوئی آپ کے پاس وہ حق نہیں ہے، نہ ہی قانون دیتا اور نہ ہی اخلاقی طور پر آپ امپوز کرنے کی پوزیشن میں ہے. صحافی بنیادی طور پر ایک رپورٹر ہوتا ہے جس کا کام وہ آئینے کی طرح ہوتا ہے، جس کا کام حقائق کو اسی صورت میں سامنے لانا ہوتا ہے جس صورت میں وہ حقائق ہوں. ایک بار اس نے اپنا کام کیا، اس کا رول ختم ہو گیا. اچھا سر، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحافی کا رول صرف یہ ہے کہ حقائق کو لوگوں کے سامنے لانا ہے، پھر ڈیسائیڈ لوگوں کو کرنا ہے، صحافی اپنی رائے اس مسئلے پر نہیں دے سکتا ہے کہ اس کا ایسے ہونا ہے، ایسے ہونا ہے، نہیں دے سکتا ہے؟ بالکل بحیثیت ایک شہری، بحیثیت ایک ذمہ دار ایڈیٹر، بحیثیت ایک ذمہ دار صحافی. دیکھیں، بنیادی طور پر یہ بڑا کنفیوزنگ معاملہ ہے. اصل میں جو ہم اس وقت اپنے معاشرے کے ایک طبقے میں جو صحافت نے تباہی مچا دی، کئی بعض حلقوں میں صحافیوں کا قلیل حلقہ ہے لیکن ہے جنہوں نے یہ بربادی مچا دی کہ وہ ہر کسی چیز میں، ہر کسی معاملے میں ایک حد سے زیادہ اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہوئے اس میں ٹانگ ڈالتے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوا، جو رپورٹنگ کا کلچر ہے، جو رپورٹنگ کا بیسک کانسیپٹ ہے، وہ متاثر ہو رہا ہے جو متاثر نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر آپ بحیثیت رپورٹر کام کر رہے ہیں، ایک رپورٹ کر، تو آپ کا کام رپورٹ کرنا ہے. اگر آپ واقعی میں سماج میں پھیلی ہوئی چیزیں یا جو آپ کی نظر میں، آپ کے خیال میں کچھ خامیاں ہیں، اگر آپ ان پہ، تو آپ کے لیے، اس کے لیے ضروری نہیں ایک صحافی، آپ تو ایک شہری کی حیثیت سے بھی ایک جیسا کہ آپ نے خود کہا، ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے آپ پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں تو وہ آپ ایک شہری کی حیثیت سے نبھائیں. لیکن جب آپ ایک صحافی کی حیثیت سے ان چیزوں میں الجھ جاتے ہیں، پھر آپ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے آپ اپنے حدود بھول جاتے ہیں. آپ اپنی جو لمیٹیشنز ہیں ایز اے جرنلسٹ، جو آپ کی حدود ہیں، ان کو بھول کے آپ اس دائرے کو پھلانگ لیتے ہیں. وہاں سے پرابلم شروع ہو جاتی ہے. جی سر. اچھا، کیا آپ اس بات کو پھر نہیں مانتے ہیں کہ صحافی لوگوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں، رہنما کرتا ہے. لیڈرز کا کام ہے، چاہے وہ سماجی سطح کے لیڈرز ہوں، سیاسی سطح کے لیڈرز ہوں، مذہبی شعبے سے تعلق رکھنے والے، ان کا کام ہے. اگر آپ کو رہنمائی کرنے کا شوق ہے تو آپ صحافت کے پیشے کو چھوڑ کر سماجی رہنما بنیے. آپ کے لیے کوئی اڈیشن نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی آپ کو چیلنج نہیں کر سکتا ہے. آپ کا حق بنتا ہے، اگر آپ اپنے معاشرے میں کچھ تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، تعمیری کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دروازے تو ہر جگہ کھلے ہوئے ہیں. لیکن جب آپ کے ہاتھ میں قلم ہے تو آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ، کیونکہ ضروری نہیں ہے جو سچائی نظر آ رہی ہو وہی سچائی ہو. صحافی کا کام ہو اندر جا کے اس کو کھنگالنا، اور پھر جو اس کی فہم کے مطابق تغافل ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کی فہم کے، جو اس کو صحیح لگ رہا ہے اس کو سامنے لائے، اس کا کردار ختم ہو جاتا ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے. اس سے ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور میں کنونسڈ ہوں، یہ میری کنسیڈرڈ اپینین ہے. جی سر. اچھا سر، ایک صحافی کو آپ، یا ایک نامہ نگار کو آپ، یا ایک رپورٹر کا آپ، یا ایک ایڈیٹر کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جب اس کو سماج میں پتھر بھی مارتے ہیں، جو 80s میں نہیں تھا، یہ 90s سے شروع ہوا ہے؟ اس کو سماج میں پتھر بھی مارتے ہیں، اس کو دلال کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کو بلیک میلر کی بھی نظر سے دیکھتے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا آج کل ایک صحافی کی جو وہ وقت تھی، جو 80s میں اس کی اہمیت تھی، افادیت تھی، جو اس کی عزت تھی، وہ آج مجھے نہیں لگتا وہ ہے ایک صحافی کی. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں آج کل اس صحافی کو؟
دیکھیں بنیادی طور پر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ صحافی جو ہے اس کا جو کردار ہے وہ کس حد تک اپنے کردار کو دیانتداری کے ساتھ ادا کر رہا ہے. اگر وہ دیانتداری کے ساتھ اپنا رول نبھا رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں بالکل ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اپنے پیشہ وارانہ فرائض انجام دیتا ہوں, تو ظاہر ہے کہ اس کا ضمیر مطمئن ہوگا اور اس سے پھر ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کے پیٹھ پیچھے یا اس کے منہ پہ کون کیا کہتا ہے. یہ ایک شعوری فیصلہ ہوتا ہے. صحافت کے پیشے سے وابستہ ہو جانا کسی بھی انسان کا ایک شعوری فیصلہ ہوتا ہے. ایک بار جب آپ نے شعوری طور پر یہ فیصلہ لیا کہ میں بحیثیت صحافی کام کروں گا, اگر آپ دیانتدار ہیں, ایماندار ہیں اور بالکل پیشہ وارانہ جو تقاضے ہیں, جو جرنلسٹک ایتھکس ہیں, ان کی پاسداری کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں, تو پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون کیا کہتا ہے. لیکن جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہے, اگر آپ کا طریقے جو پیشے سے وابستہ مطلب جو تقاضے ہیں, اگر ان کو پورا نہیں کرتے اور ادھر کی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں, ظاہر ہے لوگ بولیں گے, لوگ بات کریں گے. اگر آپ نے ایسی چیزیں کی ہوں جو بعد میں لوگوں کے سامنے آئے ہوں گے, تو ظاہر ہے کہ لوگ تو کس کو بخشتے ہیں, لوگوں کو حق بنتا ہے وہ آپ پہ انگلی اٹھائیں گے. یہ بنیادی طور پر ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی صحافت. ہمارے سماج میں جب ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کئی طرح کے صحافی نظر آتے ہیں یہاں پہ, اور ظاہر ہے کہ یہاں چیزیں چھپتی نہیں ہیں. اگر آپ کے کردار پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے اور اس کے پاس اس کا ٹھوس کوئی وجہ ہے, اس کا ریزن ہے کوئی, تو اس کو حق بنتا ہے, وہ آپ کا گریبان پکڑ سکتا ہے, آپ سے کہہ سکتا ہے دیکھیں آپ نے یہ کیا, یہ آپ کے پیشہ وارانہ جو تقاضوں کو پامال کرتے ہوئے, ان کو رونتے ہوئے آپ نے اپنے حدود کو تجاوز کرتے آپ نے یہ چیزیں کی ہیں, اور اس پہ آپ کو حذف تنقید کا نشانہ اگر بنایا جاتا ہے تو اس میں رونے دھونے کی کیا بات ہے. آپ کو خود اس طرح سے ہارون صاحب, کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو باقی باوقار صحافی ہے ان کا وقار بھی مجروح ہو رہا ہے آپ کی غلطی سے یا میری غلطی سے یا ان جوانوں کی غلطی سے جو اس وقت نوجوان صحافت میں آئے ہیں ان کی وجہ سے؟ نہیں, یہ پھر میں ایک بار دہرانا چاہوں گا جو میں نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا, یہ دراصل ویری کرتا ہے کس شخص کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کچھ باوقار لوگ ہیں جو صحافت سے جڑے ہوئے ہیں, ظاہر ہے کہ ان کا ضمیر مطمئن ہوگا, انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کون کیا کہتا ہے, کیونکہ وہ خود جانتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, دیانتداری کے ساتھ کر رہے ہیں, اور صحافت کے جو قواعد و ضوابط ہیں اور جو اصول ہیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے کر رہے ہیں. اصل چیز یہی ہے کہ آپ کا ضمیر خود آپ کے اندر کوئی چیز ہے جو آپ کو بتا رہا ہے آپ غلط ہے یا صحیح ہے. اگر آپ صحیح ہیں تو پھر آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ صحیح نہیں ہیں تو آپ کو بھگتنا چاہیے, تو ٹھیک ہے. اگر آپ کو حذف تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سماج میں, تو آپ کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے, بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. بالکل. اچھا بالکل سر. اچھا, برصغیر کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے, گزرے ہیں, جنہوں نے ہندوستان میں, پاکستان میں, افغانستان میں, بنگلہ دیش میں کام کیا ہے 47 سے پہلے یا 47 کے بعد. انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے, صحافت اگر صحیح نہج پر ہو تو وہ لوگوں کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں. اس سے آپ اتفاق کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں, اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتا, یہ بالکل صحیح بات ہے. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ صحافی کوئی ترجمانی ہی نہیں کر سکتا ہے؟ نہیں, ترجمہ نہیں کرتا, نہیں بالکل آپ بالکل آؤٹ آف رہنمائی نہیں کر سکتے. نہیں, آپ اب مجھے کہنے دیں. آپ میں نے یہ نہ کہا رہنمائی, جب آپ لیڈر بننے کی کوشش کرتے تو پرابلم وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. صحافی بنتے ہیں لیڈر, جیسے ایم جے اکبر ہے, بنا ہے لیڈر بالکل ٹھیک ہے, اور وہ ہے جو انڈین ایکسپریس میں کام کر رہا تھا, وہ بھی تو بنا ہے. نہیں ٹھیک ہے, جب اکبر صاحب نے بی جے پی جوائن کر لی تو ظاہر ہے کہ اس نے صحافت تیاگ دی. اس کے بعد آپ نے ایز اے جرنلسٹ اس نے کچھ نہیں لکھا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایک بار کل اگر آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ صحافت کا جو یہ چوگا اتار کے آپ کسی پولیٹیکل پارٹی, تو جائیے, آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ صحافی رہیں گے نہیں رہیں گے, بالکل نہیں. اسے مجھے میرا تو ٹھیک ہے, یہ ڈیسائیڈ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. نکلے ہیں آپ دیکھیے, فلم انڈسٹری سے لیڈر بن کے آئے ہیں, صحافت کے میدان سے لیڈر بن کے آئے ہیں, تو چھوڑ کے تو پہلے انڈسٹری کو چھوڑا ہے, صحافت کو چھوڑا ہے, پھر آگے آئے ہیں, تو بنے ہیں نا. یعنی انہوں نے بھی جو لوگوں کا جو بھوش سنبھالنے کا دعویٰ کیا ہے وہ بھی کسی نہ کسی فیلڈ سے آئے ہیں. دیکھیں وانی صاحب, میں ایک بار پھر دہراؤں گا, یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. آپ بحث صحافی کام کرنا چاہتے ہیں اس معاشرے میں, یا پھر آپ صحافت کو تیاگ کر, صحافت کو چھوڑ کر کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایکٹیوسٹ یا لیڈر بن کر کام کرنا چاہتے ہیں.
آپ پہ کوئی روک نہیں. آپ صحافی کی حیثیت سے کام کریں, سماج میں آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے عمومی طور پر. کسی کو آپ کے ساتھ کوئی یہ اختلاف نہیں ہوتا ہے جب تک آپ دیانتداری کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں. اور جس دن آپ صحافت چھوڑ, بہت ساری مثالیں ہیں, میں ظاہر ہے کہ نام نہیں لینا چاہوں گا کسی کا, بہت ساری مثالیں ہمارے اس معاشرے میں, کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں, جہاں کئی جرنلسٹ نے ایک کافی عرصے تک اس پیشے کے ساتھ منسلک رہنے کے بعد اس کو چھوڑ کے سیاست کا جو ہے سیاست میں داخل ہو گئے اور پھر لیڈر بن گئے یا کارکن بن گئے. تو اس میں ظاہر ہے کہ کوئی اڑچن نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن آپ بیک وقت دو چیزوں پہ, آپ صحافی بھی ہیں اور لیڈر بھی کریں گے پولیٹیکل ورکر کے ذریعے, تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کی شخصیت ملیا میٹ ہو کر رہ جائے گی. نہ آپ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. تو یہ اچھا ہارون صاحب, آج کل جو ہماری سوسائٹی ہے, جو ہمارا سماج ہے, جو ہمارا عوام ہے, ایک بے اعتباریت سی چھا گئی ہے میڈیا سے متعلق, چاہے ریڈیو ہو, آڈیو ہو, پرنٹ ہو نہیں یا الیکٹرانک ہو. بے اعتباری خبروں پہ بھروسہ ہی نہیں کیا جاتا ہے. جھوٹ ہے سچ ہے, سچ ہے جھوٹ ہے, اس کا تو کوئی تمیز ہی نہیں ہے. اب بے اعتباریت ہی پھیل گئی ہے سماج میں, دلوں میں بالکل لگ گئی ہے, ایک چوٹ سی لگ گئی ہے عوام کو. میڈیا سچ نہیں بولتا ہے, میڈیا یہ نہیں کرتا, میڈیا وہ نہیں. کیا ہے وجہ ہے یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں, یہ صرف وادی کشمیر کا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ یہ برصغیر, جو یہ تھرڈ ورلڈ کا حصہ ہے, ایک ابھی ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ ہے جس طرح کی صحافت ہو رہی ہے. اگر آپ مین لینڈ انڈیا پہ نظر ڈالیں گے, وہاں پچھلے کئی سال سے 7-8 سال سے کس طرح کی صحافت ہو رہی ہے. ٹی وی چینلوں کے جو جس طرح سے ان پہ نظر ڈالیں گے, ان کا طور طریقہ دیکھیں گے, ان کا کردار دیکھیں گے. برصغیر کے دوسرے خطوں کا, میں صرف انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں. اب ظاہر ہے کہ ویسٹ میں, یورپ میں یا متمدن معاشروں میں یا ڈیولپڈ کنٹریز میں جو صحافت کا معیار ہے, انہوں نے ایک پیمانہ مقرر کیا اور اس کے تابع ہے. ہم جیسے معاشروں میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. آپ کا سیاستدان ہو, آپ کا سماجی کارکن ہو, آپ کا صحافی ہو, آپ کا بیوروکریٹ ہو, آپ کا پولیس کا آفیشیل ہو, کوئی بھی کسی بھی پیشے سے وابستہ, ہم تو ابھی ایوالو ہو رہے ہیں. یہ صرف میں نہیں مانتا ہوں یہ صرف وادی میں ہے, یہ ہر جگہ ہے. آپ دلی جائیے, دلی میں بیٹھیے, غور سے دیکھیے کس طرح کی صحافت ہو رہی ہے, کس طرح کے پروگرامز کیے جا رہے ہیں, تو آپ سمجھ جائیں گے. بلکہ کئی معاملات میں ہم پھر بھی بہتر ہیں. ہمارے یہاں ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے, کوئی قلت نہیں ہے, جو بالکل دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ بحیثیت صحافی اپنا کام کر رہے ہیں, اپنا کردار نبھا رہے ہیں. ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں. ظاہر ہے کہ اب انفارمیشن ٹیکنالوجی میں یہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے جو برمار جو آئی ہے, تو برمار آ گئی ہیں, تو اس میں اور بھی کچھ لوگ آ گئے ہیں, تو آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں. بالکل سر, آپ کی بات. اور ویسے بھی آپ کے اس خطے میں ہم ایک کانفلکٹ میں رہ رہے ہیں, تو اس کے کچھ ریپرکشنز ہوتے ہیں, اس کے کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں جو آپ کو نارمل سوسائٹیز میں نہیں ہو. تو وہ بھی ایک پہلو ہے, اس پہ بھی گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ بات کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اتنا کہنا یہ کافی ہے کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں ایک طویل عرصے سے پرتشدد حالات جاری ہیں, ایک کانفلکٹ ہے, پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے. تو اس کا جو امپیکٹ ہے زندگی کے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں پہ پڑ رہا ہے. زندگی کے ہر شعبہ متاثر ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے آپ کی صحافت کیسے اس سے بچ پائے گی. یہ تو رہے گا, اس کا امپیکٹ تب تک رہے گا جب تک یہ چلتا رہے گا, کچھ نہ کچھ امپیکٹ تو رہے گا. اچھا سر ہارون صاحب, ایک چیز ہے, میں 80s کی بات کروں گا, جب سے میں صحافت سے وابستہ ہوا تھا, میڈیا کو تیسری آنکھ کہا جا رہا تھا اسٹیٹ میں, کنٹری میں, تیسری آنکھ, تھرڈ آئی. بٹ پھر زمانہ بدل گیا, کوئی کہتا ہے فورتھ پلر ہے, کوئی کہتا تھرڈ پلر ہے, کوئی کہتا ہے یہ ففتھ پلر. مجھے اس سے اتفاق نہیں, مگر تھرڈ آئی سے مجھے ضرور اتفاق ہے. کیونکہ جو میڈیا کا کام تھا, جو 80s کی بات کریں یا اس سے پہلے کی بات کروں, ایک صحافی, ایک نامہ نگار, ایک رپورٹر محاسبہ کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا. ایک پولیٹیشین کو, ایک منسٹر کو, ایک سرکاری ادھیکاری کو, اس کا محاسبہ کر رہا تھا. اب وہ محاسبہ نظر نہیں آ رہا ہے, صحافی نہیں کر رہے, وہ چیز نہیں کر رہے, وہ ختم ہوئی ہے. محاسبہ نہیں کریں,
کر رہے ہیں, لوگوں کے سامنے اچھی باتیں صحیح باتیں نہیں آ رہی ہے. وہ جو جس چیز کا ایک صحافی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں لوگوں کا ایک تھرڈ آئی ہوں یا فورتھ پلر ہوں, تو وہ مجھے نہیں نظر آتا ہے کہاں ہے وہ فورتھ پلر, کہاں ہے وہ تھرڈ آئی. نہیں, آپ ایک بار پھر اس کو جنرلائز کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. میں نے جیسا کہ اس سے پہلے کے سوال کے جواب میں نے عرض کیا کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں, ہمارے سماج میں ایسے صحافیوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو واقعتاً ایک دیانتداری اور صحافتی ضوابط اور قواعد کی پاسداری کرتے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اس کا ایک امپیکٹ ہے, ان کو سیریس لیا جاتا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, لیکن ہمارے سامنے ہے ایک اچھی خاصی تعداد ہے صحافیوں کی جو مسلسل کام کرتی ہے اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں اور بالکل اپنے جو ضوابط ہیں, جو طے شدہ اصول ہیں, ان کی پاسداری کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں. ایک بار پھر میں کہوں گا کہ آپ اس کو اور ویسے بھی آپ نے جو مثال دی نا 80s میں, ایک زمانہ گزر گیا, تغیر ہے, ایک ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. آج سے 10 سال پہلے ہم نے جو آج ہماری ریکوائرمنٹ ہے, ابھی آپ یہ ریکارڈ کر رہے ہیں اس پہ ٹی وی پہ یا وٹ ایور جو بھی ہے, تو 10 سال پہلے تو یہ تھا نہیں. بالکل مجھے خود پتہ ہے 4-5 سال پہلے لوگ 2-2 ہزار ورڈز کی سٹوریز شوق سے پڑھتے تھے. آج ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس, آج ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اختصار کے ساتھ اپنی بات کہیں اور ختم کریں اس چیز کو. آپ تو تمہید جیسا کہ آپ نے میرے تعارف میں کہنا چاہتا, میں نے کہا نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے, لوگ نہیں جاننا چاہتے ہیں کون ہے, کیا ہے, کہاں سے آیا ہے, اس کے کہتا کیا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ چیزیں ہیں, اس زمانے کے کچھ الگ تقاضے ہیں. ابھی اور دیکھیں, ابھی مشین ڈریون چیزیں آنے, یہ تبدیلیاں ہونے والی ہے. ایک جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہ جو دوران چل رہا ہے, ابھی 4-5 سال کے بعد دیکھیے کہ کس طرح کے تقاضے ہوں گے. شاید ہم اس میں فٹ نہ ہوں جب تک, اگر ہم خود کو اپڈیٹ نہ کرتے رہیں. اب 80s میں کیا ہو رہا تھا اس کی مثال آج نہیں دی جا سکتی. آج کے تقاضے, ایک بار پھر 80s کی آپ بات کریں تو وہ ایک پیسفل, ایک نارمل سوسائٹی تھی. پچھلے 30 سال سے ہم مسلسل ایک کانفلکٹ سے جوجھ رہے ہیں. ہم ایک ناسازگار حالات سے ابھی نکل بھی نہیں پائے, جوجھ رہے ہیں. کرائسس نہیں ہے, پرتشدد دور ہے. اگر صاف لفظوں میں کہنا پڑے تو ایک تشدد کے ایک طویل دور سے ہم گزر رہے ہیں اور اس میں الجھے ہوئے ہیں ابھی. تو ایسے حالات میں صحافی کے آج کل کے تقاضے بھی ہیں. ویسے بھی 2019 سے, اگست 2019 سے کچھ تبدیلیاں ہو گئی, کچھ سچویشن چینج ہو گئی. بچتے صحافی, مجھے نہیں پتا آپ اتفاق کریں گے, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں, تقاضے بدل گئے ہیں, جرنلسٹ کے کام کرنے کے طریقے بدل گئے ہیں. تو یہ تو ہوتا رہے گا. اچھا ہارون صاحب, پہلے پرنٹ میڈیا تھا, پھر ریڈیو آ گیا, پھر اس کے بعد ٹی وی آ گیا, تو اس کے بعد میں پھر سوشل میڈیا آ گیا. تو پرنٹ الیکٹرانک کی اہمیت کم ہو گئی. اب سوشل میڈیا کی گروتھ ہو رہی ہے, اس کی امپورٹنس بڑھ گئی ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں 7:30 بجے 8 بجے 9 بجے کی خبر کا ویٹ کروں, انتظار کروں اور سنوں. میں نہیں مجھے یہ فرصت نہیں, جیسے کہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ کل کے نیوز پیپر میں آج کی خبر دیکھوں. آپ ابھی 1 سیکنڈ میں اپنے ٹیلی فون نکال کے وہ خبر آپ کے سامنے آتی ہے جو 2 سیکنڈ پہلے امریکہ میں کچھ بھی ہوا ہوگا. یعنی اتنی جو صحافی کو بدلنا چاہیے تھا, ایک بدلاؤ آیا ہے صحافت میں. اچھا ایسا ہوا ہے کہ جو یہ گروتھ ہوئی ہے اس سوشل میڈیا کی, اور وہ جو مقابلہ کرنا ہے پرنٹ میڈیا کو مقابلہ کرنا ہے یہ, اور الیکٹرانک میڈیا کو مقابلہ کرنا ہے سوشل میڈیا کے ساتھ, کس طرح سے اپنی جگہ بنائیں گے آپ سوشل میڈیا کے مقابلے میں انٹرنیٹ پر؟ یہ جو سوشل میڈیا کا یہ جو طوفان آیا ہے 5 سال سے بالکل, اس کو آپ روک نہیں سکتے. یہ ایک ریئلٹی ہے. اسی لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جدید دور کے صحافی کو ہر گزرنے والے دن کے ساتھ خود کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا. اس زمانے کی اس ریکوائرمنٹ کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ جڑ جانا چاہیے تھا. ابھی ریڈر آپ سے کہہ رہا ہے کہ یار میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتا دیتا ہوں. مجھے یاد ہے جب ہم نے شروعات کی تھی
میں ایک اردو اخبار سے جڑا تھا، تو اس وقت رواج یہ تھا، ہم لکھتے تھے کہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں یہ ہوا. بعد میں ہمارے جو اساتذہ تھے، ایڈیٹرز تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بتایا جاتا اب نہیں چلے گا، اب آپ کو بتانا پڑے گا اور انورٹڈ کاماز میں لکھنا پڑے گا کون کہہ رہا ہے. آپ کو اگر کچھ لکھ رہے ہیں تو آپ کو اس کا آفیشیل کوڈ بھی لینا پڑے گا. ایک متعلقہ جو سرکاری افسر ہے اس سے اس کی رائے اس کو اس میں شامل کرنا. یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہ ایوالو ہوتا رہتا ہے، ڈیولپ ہوتا رہا ہے. آج کا دراصل ریڈر بھی گرو ہو رہا ہے نا. یہ صرف یہ نہیں کہ آپ بحث صحافی خود اپڈیٹ کر رہے ہیں، گرو ہو رہے ہیں. آپ کا جو آپ کے جو ناظرین ہیں، جو سامعین ہیں، یا جو آپ کے قارئین ہیں، ان کا جو لیول بھی ہے، انٹلیکٹ بھی ہے، ان کا وہ بھی بڑھ گیا. ان کی اپنی ریکوائرمنٹس. آج وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بتا یہ فلاں افسر نے کہا، مجھے ویژول بھی دکھاؤ. ملٹی میڈیا کا جو کنسپٹ ہے، آپ کو مجھے ویژول، میں خود سننا چاہوں گا کہ وہ کیا، اس نے کون سے الفاظ استعمال کیے. یہ ریڈر سننا چاہتا ہے، بلکہ وہ زیادہ ٹرسٹ اسی پہ خود اپنی آنکھوں سے وہ جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے. اسی لیے ویژولز کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ گئی ہے. اگر کسی جگہ تشدد کا واقعہ رونما ہوتا تھا 10 سال 15 سال پہلے، تو ہم اس کو رپورٹ کرتے تھے، نیکسٹ ڈے لوگ پڑھتے تھے. آج لوگ کہتے ہیں نہیں، ہمیں دکھا وہ. اچھا، اب ایک اور جو تبدیلی رونما ہوئی پچھلے کچھ سالوں کے دوران، اب تو سب فرض کریں آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے، تو ایک عام راہگیر اپنے جیب سے موبائل فون نکال کے اس کی عکس بندی کرتا ہے اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو دیکھنے والا ہے وہ اسی کو پریفر کرے گا نا. اس کے سامنے حقائق ہے، آنکھوں دیکھی ہے. تو آپ کا جو رول ہے، جو آپ 80s وغیرہ کے، وہ آپ اس میں مت الجھے، ماضی سے باہر آ جائیے. آپ نئے زمانے کے نئے حالات کے تقاضے سمجھیں. آپ آج کے ریڈر کو، آج کے قاری کو، آج کے ناظرین کو کیا چاہیے، ان توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں. اور ایک بار پھر میں آپ سے عرض کرنے کی جسارت کروں، آپ بہت سینئر صحافی ہیں، یہ جو رہنمائی کرنے کا خبت سوار ہے نا کچھ صحافیوں پر، اس کی وجہ سے وہ گھر کے رہتے ہیں نگاٹ کے. اس سے باہر نکل آنا. رہنمائی کرنا کچھ لوگ جانتے ہیں، لوگ سمجھدار. آپ صرف اپنا کردار نبھائیں. اور آپ کا کردار کیا، آپ کا کام کیا ہے؟ آپ حقائق کی صحیح عکاسی کریں، جو ہیں ویسے دکھائیں. ویسے دکھانا ہے. فیصلہ لوگوں پہ چھوڑ دیں، فیصلہ حکومت پہ چھوڑ دیں، یا جو برسر اقدار لوگ ہیں، جو ایٹ دا ہیلم آف افیئرس ہیں، وہ کیا کرتے ہیں وہ ان کا ہے. آپ کا کام صرف، ہاں آپ دوسرے دن پھر جا کے کہہ سکتے ہیں دیکھیں کل ہم نے یہ بتایا، ابھی بھی یہ مسئلہ ایسے ہی ہے. آپ 10 دن کے بعد پھر جا دیکھیں یہ حل ہی نہیں ہوتا. یہ آپ کا کام ہے. باقی آپ یہ جو بدقسمتی ہے کہ خاص طور پر ینگسٹرز میں، یہ جو وہ امپوز کرنا چاہتے ہیں، اپنا خود کو بہت پاورفل ٹریٹ کرتے ہیں، تصور کرنے لگے ہیں، اور پھر اس طرح کا لب و لہجہ ان کی باڈی لینگویج میں جھلکتا ہے وہ. تو اس کی وجہ سے وہ کردار مسخ ہو گیا ہے جو اصل میں رپورٹر کا رہا ہے ہونا چاہیے. ہاں ہارون صاحب، ایک چیز اور ہوتی ہے، ویسے کچھ سوالات تو بہت ہے مگر ٹائم بہت کم ہے. ایک سوال اور ہے، ایک چیز ابھر آ رہی ہے میرے سامنے، وہ یہ ہے کہ آج کا جو الیکٹرانک دور ہے، پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ جو الیکٹرانک دور آ گیا، انٹرنیٹ کا دور آ گیا، گلوبل ولیج ورلڈ کو بتا رہے تھے، یہ ایک چھوٹا موٹا اب گاؤں بن گیا ہے، گلوبل ولیج ہے. مگر مجھے اس سے اتفاق نہیں. میں کہوں ایک سٹیپ اور آگے بڑھو، یہ گلوبل پاکٹ بن گیا ہے. ٹیلی فون جیب میں ہے، بالکل سب ورلڈ آپ کو جیب میں ہے، گلوبل پاکٹ بن گیا. مگر ایک چیز ہے، آپ دیکھیے دنیا کے جو ورلڈ کے جو بڑے بڑے ریڈیو ہے، جو بڑے بڑے ٹی وی ہے، جو بڑے بڑے نیوز پیپر ہے، وہ انٹرنیٹ پر اپنی جگہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ویورز کو دیکھنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پر، نہ کہ سٹالز پر جہاں نیوز پیپر فروخت ہو رہے ہیں، نہ کہ ریڈیو پر جو سنیں گے، نہ کہ وہ ٹی وی پر جو بیٹھ کے اتنی تو فرصت ہی نہیں. یہ بھی بتا رہے تھے آپ. تو آپ کشمیر میں سری نگر میں ہے، آپ کئی سال سے کئی دہائی سے وابستہ ہے صحافت سے. تو کیا بدلاؤ لانا چاہیے؟ ہم کشمیری یہاں جو بیٹھے ہیں صحافی ہے، جموں کشمیر کے جو صحافی، ان کو کس طرح سے بدلاؤ لانا ہے، مقابلہ کرنا ہے انٹرنیٹ میں، کس طرح سے اپنی سپیس ان کو نکالنی ہے؟ یہ بدلتے ہوئے حالات آپ کو خود سکھا دیں گے کہ کیا کرنا ہے، اور ابھی ہو بھی رہا ہے، لوگ سیکھ بھی رہے ہیں. آپ دیکھیں کچھ ہمارے ینگسٹرز ہیں، کتنا اچھا کام، کتنا بڑھیا کام کرتے ہیں.
اور ان کے کام کرنے کا جو انداز ہے کتنا نرالا ہے، انوکھا ہے اور دلچسپ ہے، قابل قدر کام کر رہے ہیں لوگ. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اتنی زیادہ مایوسی نہیں ہے. نئے لڑکے نئی لڑکیاں سیکھ رہی ہیں وقت کے تقاضوں کے ساتھ کہ چلتے ہوئے کیسے کام کرنا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں یہ صرف آپ کا نہیں ہے نا، تبدیلی صرف آپ کے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے نہیں آ رہی نا، یہ یونیورسل تبدیلی ہے. ویسٹ کا میڈیا جو ہے وہ بدل رہا ہے، یورپ کا بدل رہا ہے میں یا سب کانٹیننٹ کا بدل رہا ہے، پوری دنیا کا جو تقاضے ہیں ہر جگہ ایک جیسے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جیسے یہ جو ارتقاء ہے نا، ارتقائی عمل جو ہوتا ہے نا، یہ سیکھنے سکھانے کی نہیں ہوتا ہے، یہ مجبور کر دیتا ہے آدمی کو. آپ سیکھ جائیں گے، ہم سیکھ جائیں گے، ہم اپڈیٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں. اگر نہ کریں تو ہم مطلب ہماری کوئی ضرورت نہیں رہے گی معاشرے میں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ہمیں کام کرنا ہے اور اپنا کام جاری رکھنا ہے اور لوگوں میں اپنی پہچان اور امیج برقرار رکھنی ہے تو ہمیں وقت اور حالات کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. اور ہمیں بھی ملٹی میڈیا اب ایک ریئلٹی ہے، اس میں اب کوئی دو رائے نہیں، کوئی گنجائش آپ کو. آپ پرنٹ پہ اب آپ کی خبر کوئی دوسرے دن اخبار میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس نے کل اس سے زیادہ تفصیلات آن لائن پڑھی ہوتی، دیکھی ہوتی ہے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوتی ہے. تو ایک نیا اختصار، ایک نئی چیز، ایک بریوٹی. اب پہلے ہم جب اب خبر لکھتے تھے کم سے کم 700-800 ورڈ سے ہوتی تھی. ابھی چند سال پہلے ایک بڑے اخبار نے دہلی کے، انہوں نے کیا کہ ہم بھائی فرنٹ پیج سے کیری پیج پہ نہیں لے جائیں گے، جو بھی ہے اسی میں 250 ورڈز میں بتائیں گے. تو اس وقت ان کا کچھ لوگوں نے مذاق بھی اڑایا تھا، ان کو یہ بتایا گیا کہ یار کیا کر رہے ہو، کیونکہ یہ نیا کانسیپٹ تھا. اب وہی چلتا ہے. اب ریڈر 3 منٹ میں پڑھنا چاہتا ہے، جو کچھ بھی، کتنی بھی بڑی خبر ہو، اس کی ساری امپورٹنٹ تفصیلات ہیں، وہ آپ کو اس کو 250-300 ورڈز میں بتاتے ہیں. یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں. اچھا، ایک مختصر سا سوال ہے سر. ایک ایڈیٹر کے پاس ایک اپنا رائٹ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ایک رپورٹر کے پاس اپنا رائٹ ہوتا ہے، نامہ نگار کے پاس اپنا رائٹ، وہ خبر کو بھیج دیتا ہے. اس کی یہ چاہت ہوتی ہے خبر جیسے میں نے بھیجی ویسی ہی چھپنی چاہیے. اچھا، ایک ایڈیٹر کے پاس بھی اپنا ایک رائٹ ہوتا ہے جسے ایڈیٹوریل ہم کہتے ہیں. ایڈیٹوریل میں کیا لکھنا چاہیے؟ جیسے آپ بتا رہے، ہم صحافی لوگوں کو صحیح راستہ رہنمائی نہیں کر سکتا ہے، صحیح راستے پہ نہیں لا سکتا ہے، اس سے خالی خبر دینی ہے، آگے بڑھانا ہے بس. تو ایڈیٹوریل ایک رائٹ ہے صحافی کو، اس میں اسے کیا لکھنا ہے؟ ایڈیٹوریل میں آپ کسی مسئلے کو اٹھا سکتے ہیں، اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار بھی دے سکتے ہیں، رائے کا اظہار، لیکن اس میں بھی آپ کے لب و لہجے میں پہ کنٹرول ہونا چاہیے. اختصار ہی نہیں، آپ کا لہجہ حاکمانہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں، حاکمانہ بالکل نہیں. آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، آپ کا رول نہیں ہے. آپ اپنی تجاویز دے سکتے ہیں، اپنی اوپینین دے سکتے ہیں، اور جھوٹ سامنے لانا اور دینی بھی چاہیے. کیونکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ایٹ دا ہیلم آف افیئرز بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے پولیٹیشینز ہوں یا بیوروکریٹس ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، وہ کبھی کبھی ان چیزوں کو سیریس بھی، وہ ایڈیٹوریل پڑھ کے اگر ان کو لگتا ہے کہ ہاں اس آدمی نے اس ایڈیٹوریل میں کوئی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اس پہ بات کی ہے، اس کے مختلف پہلو بیان کیے ہیں اور پھر کچھ تجاویز دی ہیں، وہ اس کو شاید امپلیمنٹ بھی کریں گے. لیکن اگین آپ کا لہجہ جو ہے نا، اصل میں پرابلم ہم میں ہے، ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے. ہم حدود کو تجاوز، مطلب باہر لمیٹیشنز، باؤنڈری کو کراس کرتے ہیں، اپنے حدود کو پار کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جو صحیح نہیں ہے. یہ صحیح نہیں. اچھا ہارون صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کر لیتے ہیں ہم تو، مگر اس سے پہلے کہ آپ سے رخصت لے لیں ہم، آپ اپنے پیغام میں اپنے جو میڈیا میں کام کرنے والے نامہ نگار ہے، رپورٹر ہے وغیرہ وغیرہ صاحبان ہیں، ورکر ہے، ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ پیغام یہی ہے، آپ دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے، اپنے ضمیر کو مطمئن کریں. اگر آپ کا ضمیر آپ سے مطمئن ہے تو ٹھیک ہے. اگر آپ کا ضمیر، لوگوں کو بھی حق بنتا ہے. ویسے بھی آج کل کوئی بات چھپتی نہیں ہے وانی صاحب، تو اس لیے تھوڑا اعتدال میں رہیں.
آپ کے پاس آپ اگر صحافی ہیں تو کچھ قواعد ہیں آپ کے لیے، ضوابط ہے، کچھ ضوابط ہیں، کچھ لمیٹیشنز ہیں، ان کو سمجھیں، باؤنڈریز ہے، دائرے کو کراس پھرانگنے نہیں کی کرنا کوشش نہ کریں، اپنے حدود میں رہیں. آپ کوئی آسمان سے اترے لوگ ہیں نہیں، آپ کا ایک رول ہے، دیانتداری سے ادا کریں گے تو لوگ بھی آپ کی ریسپیکٹ کریں گے، عزت کریں گے. ہیں ہمارے سامنے بہت سارے رول ماڈلز ہیں، جیسا ظاہر ہے کہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ہیں بہت ہمارے جو کر رہے ہیں، ان کی لوگ بہت قدر سے ان کی چیزیں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح کے صحافی ہیں. آپ کے پاس آپشنز تو اوپن ہے، چوائس ہے آپ کی ہے، آپ ادھر جائیں یا ادھر جائیں. اچھا ہے کہ آپ لائن پہ رہیں، آپ اپنے حدود میں رہیں. ناظرین آپ کا ان کا بہت بہت شکریہ کرتے ہیں ہم پروگرام میں آنے کا، اور ان کا خیر مقدم بھی کیا ہم نے. ان کا شکریہ بھی ادا کر لیتے ہیں کہ جو یہ پروگرام میں آئے، انہوں نے اپنے یہ جو شخصیت ہے ان کی بہت نکھر کر ہمارے سامنے آئے، بڑی خوبی سے، بے باکی سے انہوں نے جوابات دیے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہارون صاحب نے ایسے جوابات دیے ہیں جو نئے آنے والے صحافی ہیں، جو نئے آنے والے اس میدان میں کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے مشعل راہ ہے. تو ناظرین ہم آج ان سے، ہارون صاحب سے اجازت لے لیتے ہیں کیونکہ وقت بہت ہوا ہے. تو انشاءاللہ اگر کچھ باقی پوچھنا ان سے رہ گیا تو اگلی ملاقاتوں میں ان سے پوچھیں گے انشاءاللہ. رخصت ہو جاتے ہیں. السلام علیکم.